ارشاد فرمایا سورہ انعام میں کہ جب رات چھا گئی اور رات کا اندھیرا ہو گیا، دراصل ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو توحید کی تعلیم دے رہے تھے، توحید کا درس دے رہے تھے، ان کے اندر توحید کا شعور اور توحید کی معرفت پیدا کر رہے تھے، معرفت توحید کے لیے، اور بندوں کو اپنے رب اور معبود کی صحیح اور حقیقی رب اور معبود کی پہچان کروانے کی کوشش کر رہے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام انہیں توحید کی معرفت دینے کے لیے آپ نے کیا کیا کہ جب رات کا اندھیرا چھا گیا تو قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ پھر تارے نکل آئے۔ اب ایک بڑا سا ستارہ چمکا، اب مشرک قوم وہ ارد گرد بیٹھی ہے، برادری بیٹھی ہے، اور آپ نے اس بڑے ستارے کو چمکتا دیکھ کر کہا رعا کوکبا قال ھذا ربی، ایک بڑے ستارے کو چمکتا دیکھا تو فرمایا یہ میرا رب ہے۔ اب اس کے اندر حقیقت میں استفہام ہے، اور استفہام میں انکاری ہے۔ دراصل وہ انکار پر قوم کو لانا چاہتے ہیں، اور انکار پر لانے کے لیے ایک سوالیہ طریقے کا اقرار کیا ہے، سوالیہ انداز کا اقرار کیا۔ تو کہا مطلب یہ تھا کیا یہ میرا رب ہے؟ اور ان کو یہ بولی متوجہ کیا کہ یہ میرا رب ہے، چمک رہا ہے۔ اب دکھانا چاہتے تھے کہ تم بتوں کو، جن بتوں کو تم پوجتے ہو، تو ان میں سے تو کوئی بھی اتنا خوبصورت ہو کے نہیں چمکتا، یہ سب سے زیادہ چمکنے والا ہے، تو کہیں یہی میرا رب نہ ہو۔ ان کا ذہن ادھر کر دیا، اور فلما افلا، جب وہ ستارہ ڈوب گیا، قال لا احب الآفلین، میں ڈوب جانے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ یہ تو ڈوب گیا ہے، یہ رب نہیں ہو سکتا، سو میں ڈوبنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ کیا مطلب؟ اگر یہ نہ ڈوبتا تو پھر یہ ثابت کرتا کہ ہاں یہ رب ہے، اور رب ہے تو پھر میں محبت بھی کرتا، کیونکہ محبت تو ہوتی ہی رب سے ہے، محبت تو حق ہی رب کا ہے۔ یہ ڈوب گیا ہے سو رب نہیں، چونکہ رب نہیں سو میں اس سے محبت کیوں کروں؟ اللہ رب العزت نے فرمایا قل، میرے محبوب اب انہیں بتا دے، پیمانہ محبت سمجھا دے، معیار محبت سمجھا دے، پیمانہ ایمان سمجھا دے۔ قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم، فرما دیں اگر تمہارے باپ دادا، اگر تمہارے بیٹے پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں، تمہارے بھائی بہنیں، تمہاری بیویاں، وعشیرتکم، اور تمہارے کل خاندان کے رشتہ دار، یہ سب سن لیں غور سے، ماں باپ بھی، باپ دادا بھی، بیٹے بیٹیاں بھی، نیچے تک نسلیں، بھائی بہن بھی، بیویاں بھی، اور خاندان کے کل خونی رشتے، جن سے بھلائی کرنے کا اللہ نے بولیے حکم دیا ہے، اور جن سے بھلائی کو اللہ نے صلہ رحمی قرار دیا ہے، اور فرمایا کہ صلہ رحمی یہ جو ہے میں نے اپنے عرش کے ساتھ معلق کر رکھی ہے، اتنا بڑا عمل ہے۔ وہ ایک بات تھی، اب پیمانہ دیا جا رہا ہے کہ اگر یہ سارے رشتے، یہ تو تھے خونی رشتے اور مصاہرت کے رشتے اور ازدواج کے رشتے، اس کے بعد فرمایا وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اور تمہارے کل مال و دولت جو تم رات دن محنت کر کے جان کو جتن میں ڈال کر کماتے ہو، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور تمہاری تجارت، تمہارے کاروبار، تمہارے ٹریڈ، تمہاری انڈسٹری، تمہارا بزنس، جس میں نقصان اور خسارے کا ہر وقت تمہیں کھٹکا لگا رہتا ہے، ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں مندہ نہ آ جائے، نقصان نہ ہو جائے۔ وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور تمہاری رہائش گاہیں، خوبصورت خوبصورت گھر، محلات، کوٹھیاں، جنہیں بڑے چاہت پیار اور محبت سے تعمیر کرتے ہو،
رہنے کے لیے، وہ تمہاری رہائش گاہیں، یہ سب کچھ تمہارا مال و اسباب، تمہارے خونی رشتے، تمہاری محبتوں کے مرکز، تمہاری کمائی ہوئی دولت، تمہاری تجارت اور تمہاری رہائش گاہیں، الغرض انسانی زندگی میں مادی محبتوں کے جتنے مراکز اور جتنی جہتیں ہیں اور جتنے رشتے ہیں، فرمایا اگر یہ ساری محبتیں احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اگر یہ ساری محبتیں اللہ، اس کے رسول اور اللہ کے دین کی راہ میں جہاد، ان محبتوں، اس محبت کے سامنے قربان نہ ہو جائیں تو فرمایا تمہارا ایمان برباد گیا، تمہارا ایمان برباد گیا۔ اب ایمان اور محبت کا پیمانہ ایک رکھ دیا ہے کہ دو محبت کو آمنے سامنے لا کے محبتوں کو کھڑا کر دیا ہے۔ فرمایا کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کبھی ایسا نہیں پائیں گے، آپ کبھی بھی ایسا نہیں پائیں گے کہ جو لوگ مجھ پر ایمان لائیں، اللہ رسول پر ایمان لائیں، آخرت پر ایمان لائیں، جو مومن صادق ہو جائیں اور محب صادق ہو جائیں آپ کے اور میرے، وہ کبھی ان لوگوں سے محبت نہیں کر سکتے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمن اور اللہ اور اللہ کے رسول کے مخالف ہیں۔ اللہ پاک نے کیٹیگوریکلی ایک اعلان فرما دیا کہ جو میرے ہیں وہ میرے اور آپ کے مخالفوں سے کبھی محبت و مودت کر ہی نہیں سکتے، کبھی نہیں کریں گے۔ لا تجد قوما، آپ ایسے لوگ کبھی دیکھیں گے ہی نہیں۔ اب اس سے ایک بات اظہر من الشمس ہو گئی، اور ہمیں اب مغالطوں سے، اندھیروں سے نکل جانا چاہیے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے مخالف ہیں، ہم اللہ رسول کی محبت کا بھی دعویٰ کریں اور اللہ رسول کے مخالفوں سے بھی محبت اور مودت اور دل کی رغبت رکھیں اور کہیں کہ ہم پھر ایمان پر ہیں۔ آج یہ بات طے ہو گئی کہ اللہ رسول نے اس تصور کی جڑ کاٹ دی۔ فرمایا کہ جو میرے ہوں گے وہ کبھی ہمارے مخالفوں سے محبت نہیں کر سکتے، اور جو ہمارے مخالفوں سے محبت کریں گے وہ کبھی کسی قیمت پہ ہمارے نہیں ہوں گے۔ یہ ایک پیمانہ ہے کہ محبت کی پرکھ اللہ تعالیٰ نے نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کے تذکرے بعد میں کیے ہیں، محبت کی پرکھ غیرت سے کی ہے، حمیت سے کی ہے، کہ اللہ پاک نے محبت کی پرکھ ہی غیرت اور حمیت کو رکھا ہے۔ محبت کبھی بے غیرت نہیں ہو سکتی۔ ہائے ہائے ہائے۔ اور پھر فرمایا آگے بڑی بات کی، وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم، خواہ وہ مخالفت کرنے والے ان کے ماں باپ ہی کیوں نہ ہوں، خواہ ان کے بیٹے بچیاں ان کی اولاد ہی کیوں نہ ہوں۔ یہ بیٹیاں بیٹے سن رہے ہیں، رفقا سن رہے ہیں، وہ مشن کے فرزند ہیں، بیٹے ہیں۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو لوگ نیکی کی راہ پر آ جائیں وہ ہمارے ہیں، ہمارا ان کا رشتہ ہے۔ جو اس راہ پہ نہیں آتے زندگیاں نہیں بدلتے، ہمارا ان کا رشتہ نہیں ہے، ہم برات کا اعلان کرتے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ جو آپ کے اور میرے مخالف ہیں میرے محبوب، ان سے میرے لوگ کبھی محبت نہیں کر سکتے، خواہ وہ ماں باپ ہی کیوں نہ ہو، ان کی اولاد کیوں نہ ہو، ان کے بیٹے بیٹیاں اور ان کے بھائی بہن کیوں نہ ہوں، ان کی بیویاں، رشتہ دار، اعزاء، اقارب کیوں نہ ہوں۔ چار لفظ بیان کیے، آبا، ابناء، اخوان اور عشیرہ، کل خاندان کیوں نہ ہو۔ اگر میرے اور آپ کے مخالف ہیں تو ان سے کوئی محبت نہیں۔ اب اس کی وجہ بیان کی، آگے وجہ بیان کی کہ وہ ان سے محبت کیوں نہیں کریں گے، ان سے محبت کرنا انہیں گوارا کیوں نہیں، ان کی غیرت محبت کو، ان کے ساتھ رشتہ رکھنا کیوں گوارا نہیں۔ اس لیے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ وہ خوش نصیب ہیں ان کے دلوں میں اللہ نے ایمان لکھ دیا ہے، ان کے دلوں کی تختی پر ایمان ثبت کر دیا ہے۔ تو جن کے دلوں کی تختی پر ایمان ثبت کر دیا جاتا ہے،
اب یہ اس ایمان کی تعریف آ گئی، وہ محبوب کے مخالفوں سے کبھی مودت نہیں کرتے، یعنی ایمان گویا اس آیت کریمہ کے تحت نام ہی غیرت محبت کا ہوا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرمایا قال ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، تین چیزیں ایسی ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا جس شخص میں یہ تین چیزیں پائی جائیں اسی نے ایمان کی حلاوت چکھ لی، اس نے ایمان کا ذائقہ چکھا اور اس نے ایمان کی لذت پا لی، ایمان کی چاشنی پا لی۔ تین چیزیں ایسی، پہلی چیز کیا؟ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، فرمایا کہ اللہ اور اس کا رسول ان دو کے سوا کائنات میں باقی جو کچھ ہے بڑھ کر سب سے محبوب ہو جائے۔ دوسری شرط یہ کہ وہ بندہ جب بھی کسی اور بندے سے محبت کرے تو دوسرے سے محبت کرنے کا پیمانہ صرف اللہ ہو، اس لیے محبت کرے کہ وہ خدا سے محبت کرنے والا ہے، اس لیے محبت کرے کہ اس سے خدا محبت کرنے والا ہے، اس لیے محبت کرے کہ وہ خدا کے قریب ہے، اس لیے محبت کرے کہ پرہیزگار اور خدا کا تقوی رکھنے والا ہے، اس لیے محبت کرے کہ خدا کے دین کا سچا خادم ہے، اللہ اس کا رسول اس سے راضی ہے۔ تو جب بھی بندہ کسی اور بندے سے محبت کرے تو اس کے محبت کرنے کی بنیاد میری نسبت ہو، اور تیسری شرط کہ وہ کفر اور نافرمانی کی طرف پھر پلٹ کے جانے سے اتنی ہی نفرت کریں جتنی اگر کوئی انہیں آگ میں دھکیلنا چاہے تو آگ میں جانے سے نفرت کرتے ہیں۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وقال قال رسول اللہ فرماتا ہے، اذا احب عبدی لقائی، جب میرا بندہ مجھ سے ملاقات کرنے سے محبت کرتا ہے۔ اب محبت کی علامتوں میں سے ایک ہے کہ اللہ سے ملاقات کا شوق بڑھ جاتا ہے، اللہ کے دیدار کا شوق، اللہ سے ملاقات کا شوق بڑھ جاتا ہے۔ فرمایا جو مجھ سے ملنے کی سے محبت کی جس نے، احببت لقاءہ، تو میں بھی رب ہو کر اس سے ملاقات سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ تو اس کی محبت کی علامت دیکھنے کو جی کرتا ہے تو وہ کہتا ہے جو میرے بندے میرے محبوب اور میرے عاشق اور میرے محب اور محبوب ہوتے ہیں، پھر جب میرا ذکر ہوتا ہے تو ان کی یاد آ جاتی ہے، یعنی انہیں دیکھو تو میں یاد آ جاتا ہوں، اور میری یاد کو سمجھنا ہو تو انہیں دیکھا کرو۔ اذا رؤوا ذکر اللہ، آقا نے فرمایا اللہ کے بندے وہ ہیں کہ جب انہیں دیکھو تو اللہ یاد آ جائے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہم کن کی مجلس میں بیٹھا کریں؟ کون جلیس اور ہم نشین ایسے ہیں جن کے ساتھ بیٹھنا بہت اچھا ہے اور ہمارے لیے نفع کا فائدہ باعث ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے تین باتیں فرمائیں، سبحان اللہ۔ فرمایا ان لوگوں کے پاس بیٹھا کرو جن کو دیکھو تو اللہ یاد آ جائے، جن کو دیکھو تو اللہ یاد آ جائے، اور ان کے عمل کو دیکھو، اعمال کو، تو آخرت یاد آ جائے، آخرت یاد آ جائے، اور ان کا کلام گفتگو سنو، ان کا کلام گفتگو سنو تو تمہیں تمہارے علم نافع میں اضافہ ہو جائے۔ سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں میرے کانوں سے سنو، آزاد کردہ غلام ہے غلام، کیا غلام ہے؟ حضرت حذیفہ نے آزاد کر دیا، حضور گفتگو میں اس کی تعریف کرنے لگے، فرمانے کے فقالا لوگوں سنو، انا سالما شدید الحب فی اللہ للہ، تمہیں بتاؤں سالم جو حذیفہ نے غلام آزاد کیا ہے سالم وہ کیا ہے؟ عرض کی آقا بتائیں کیا ہے؟ فرمایا اللہ کا عاشق ہے۔ سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ مصعب بن عمیر ایک صحابی ہیں چلے آ رہے تھے، مصعب بولیے، مصعب بن عمیر، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں،
فرماتے ہیں کہ چلے آ رہے تھے، ناظر النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی مصعب بن عمیر مقبلا، چلے آ رہے تھے، آقا کی نظر پڑ گئی، آقا نے دیکھا وعلیہ اہاب کبش قد تنطق بہ، تو حضرت مصعب بن عمیر نے مینڈا چھترے کو کہتے ہیں نا، لیلا مینڈا، اس چھترے مینڈے کی کھال اپنے کمر پہ ارد گرد لپیٹ رکھی تھی، یہ لباس تھا۔ مینڈے کی لباس کی کھال لپیٹی ہوئی تھی، یہ لباس پہنا ہوا تھا۔ آقا علیہ السلام نے دیکھا، فرمایا انظروا الی ھذا الرجل، صحابہ کرام سے کہا ذرا سب مڑ کے اس شخص کو دیکھو، مڑ کر اس شخص کو دیکھو، الذی نور اللہ قلبہ، اللہ نے اس کے دل کو نور سے بھر دیا ہے، اللہ نے اس کے دل کو نور سے بھر دیا ہے، کہیے اللہ نے اس کے دل کو نور سے بھر دیا ہے۔ آگے بات آ رہی ہے، اور آقا نے فرمایا لقد رأیتہ بین ابوین یغزوانہ بأطیب الطعام والشراب، آقا نے فرمایا میں نے اس کو اس وقت بھی دیکھا تھا جب اس کے ماں باپ زندہ تھے، میں نے اسے اپنے ماں باپ کے ساتھ دیکھا تھا، وہ اس کو بڑے لاڈ اور پیار سے پالتے تھے، بڑے لاڈ اور پیار سے پالتے، اور بڑے بڑے عمدہ کھانے اور مشروب دیتے تھے، میں نے دیکھا ہے وہ وقت۔ آقا نے فرمایا اسے بڑے عمدہ کھانے اور مشروب دیتے، لاڈ سے پالتے تھے، اب کیا ہوا؟ فدعاہ حب اللہ ورسولہ الی ما ترون، فرمایا اب اللہ اور اس کی رسول کی محبت نے اس کا حال یہ کر دیا ہے۔